بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، محبت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے اور درود پاک کی خاص برکت عطا فرمائے۔ درود پاک کے ساتھ ساتھ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، ان کا بھی لازمی اہتمام کیا کریں۔ اس کی برکت سے بھی زندگی میں بہت آسانیاں آتی ہیں۔ ایک دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اسے اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں نا تو آپ کی زندگی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی آزمائشیں ختم ہوتی ہیں، غیب سے مدد ہوتی ہے اور جو چاہتے ہیں وہ پاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور سورہ قصص میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی، اس وقت وہ فرعون سے بچ کر مدین پہنچے تھے، سفر کر کے، کئی دن کا سفر کر کے پہنچے تھے، اور سفر بھی انہوں نے پیدل کیا تھا اور پاس ان کو کوئی کھانا وغیرہ بھی نہیں تھا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تکلیف میں تھے۔ اور جب مدین پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ کی دو لڑکیاں تھیں جو کہ کنویں سے پانی بھرنا چاہ رہی تھیں، اور وہاں بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ آدمی تھے، جس کی وجہ سے وہ پانی نہیں بھر پا رہی تھیں اپنے جانوروں کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس تھکن کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں ان لڑکیوں کی مدد کی، ان کو پانی بھر کے دیا، اور جو ہے آپ پھر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ اس وقت بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، سفر کی تھکن بھی تھی، پاس کوئی کھانا بھی نہیں تھا، تو اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے حضور اپنی نیاز مندی ظاہر فرمائی، اپنی عاجزی ظاہر فرمائی، اور اللہ سے کہا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو کچھ بھی خیر مجھے عطا فرما میں اس کا حاجت مند ہوں۔ یعنی انہوں نے اس وقت اپنے لیے کھانا نہیں مانگا، آسانی نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کہ مجھے گھر مل جائے، یہ کہا کہ اے میرے رب تو جو کچھ بھی خیر مجھے عطا فرما میں اس کا حاجت مند ہوں۔ اب اس دعا کے اندر نا اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی جا رہی ہے۔ وہ خیر جو ہے آپ کی رزق کی بھی ہوگی، آپ کے رشتے کی بھی ہوگی، آپ کی جاب کی بھی ہوگی، بیماری کی بھی ہوگی، ہر اس چیز کی خیر ہوگی جس کی آپ کو طلب حاجت ہے۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یعنی میں فقیر ہوں، تو جو کچھ بھی عطا فرما میں محتاج ہوں اس کا۔ اور پھر رب پہ جب آپ نے چھوڑ دیا کہ تو جو کچھ بھی عطا فرما، تو رب پھر سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو وہ جو ان لڑکیوں کے فادر تھے مدین میں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات ڈال دی، محبت ڈال دی، آپ کے لیے محبت ڈال دی، اور یوں پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا، اور 10 سال تک آپ کو وہاں رہنے کا ٹھکانہ ملا، یعنی آپ کو وہاں پہ گھر بھی مل گیا، کام بھی مل گیا، اور جو ہے آپ کو بیوی بھی مل گئی، کھانا بھی ملا، سب کچھ ملا، اور صرف اس دعا کی برکت سے۔ تو آج بھی بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کی شادی نہ ہو رہی ہو، رشتے کے اسباب نہ بن رہے ہوں، تو وہ اس آیت کو کثرت سے پڑھے، اس دعا کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ تعالی خیر کے ساتھ شادی کا معاملہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں ہے، اسے وہاں رہائش نہیں مل رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کام کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس دعا کو دل سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ رہائش بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ بیوی کا انتظام بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست بھی کرے گا، اور جو بھی خیر آپ کو چاہیے اپنی زندگی میں، جو بھی خیر چاہیے، آپ اس دعا کو پڑھیے اس نیت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خیر عطا فرمائے گا۔ لیکن دل سے پڑھیں، اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے پڑھیں، اپنے آپ کو فقیر سمجھ کر پڑھیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ محتاج ہیں اللہ کے، اور جو بھی اللہ عطا فرمائے گا ہم اس خیر کے محتاج ہیں۔ اور جب ہم اس طرح سے دعا پڑھیں گے، ہمارے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ جو بھی عطا فرمائے گا وہ ہمارے لیے کافی اور بہتر ہے۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ پھر جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کے حضور آپ پر رحمتوں کی، نعمتوں کی بارش ہوگی، کثرت سے ورد کریں گے، بے پناہ عطا ہوگا۔ اپنے حساب سے تعداد فکس کر لیں، جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، اسے پڑھیے، جب کوئی مسئلہ ہے تب پڑھیے، دل سے پڑھیے، سجدے میں سر رکھ کر پڑھیے، اور پھر دیکھیے جو خیر آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں اس دعا کو پڑھ کر جو مانگے وہ ملتا ہے، جو آپ کے دل میں خواہش ہو وہ پوری ہوتی ہے، جو دعا ہو وہ قبول ہوتی ہے، جو حاجات ہو وہ پوری ہوتی ہے۔ مانگنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا فقیر سمجھتا ہے، کتنا عاجز، کتنا محتاج سمجھ کر مانگتا ہے، اور پھر دینے والا تو بادشاہ ہے، سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، 8 لفظوں کی دعا ہے، اسے پڑھنے کا لازمی اہتمام کریں، اپنے ذکر و اذکار میں لازمی ایڈ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام خیریں، تمام برکتیں، تمام فضیلتیں عطا فرمائے، سب کی تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔